ناظرین، گزشتہ روز جب یہ آپریشن ہو رہا تھا، بریگیڈیئر حارث نواز ہمارے پروگرام میں تھے. جن لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی، ایک ایشو جس کی ضرورت کے اوپر زور دیا جا رہا تھا کہ ہمیں اس موقع کے اوپر اتحاد کی ضرورت ہے، یگانگت کی ضرورت ہے، ہمیں ایک قومی سطح کا کنسنسس چاہیے، چونکہ دشمن بڑا چالاک ہے اور جس انداز سے وہ آپریشن کرتا ہے. ناظرین، جو دہشت گردی ہوتی ہے، جو دہشت گرد ہوتا ہے، اس کے پاس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹائم اپنی مرضی کا چنتا ہے. ظاہر ہے جس انداز سے اس نے سپوٹاج کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، لیکن دہشت گردی جب ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں چکنا رہنا ہے، وہ ہے قومی اتحاد. آج نیشنل اسمبلی کے اندر ایک مذمتی قرارداد، ایک کنسنسس متفقہ طور پر پاس کی گئی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، فیڈرل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز، انہوں نے قرارداد کا متن پڑھ کے سنایا. This House firmly condemns the hijacking of the Jafar Express and all acts of terrorism that endanger the lives of citizens and disrupt the peace of the nation. This House resolves to take every possible measure to eliminate terrorism from every corner of our nation, expresses our deepest respect and gratitude to the brave men and women who have sacrificed their lives in this tragic incidents. This House extends sincere appreciation to the Pakistan Army, Air Force, FC, SSG and other law enforcing agencies for their unwavering commitment, bravery and sacrifice in safeguarding the lives of the citizens and protecting the integrity of Pakistan. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. With consensus. کنسنسس ایوری بڈی، تمام سیاسی جماعتیں اکراس دا آئل جو حکومتی بینچز پہ تھیں، جو اپوزیشن بینچز کے اوپر تھے، سب نے مل کے آواز اٹھائی اور اس جو مذمتی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. ناظرین، بلاول بھٹو زرداری صاحب، چونکہ وہ ایک پرسنل انہوں نے یہ ساری چیزیں برداشت کی ہوئی ہیں، خاص طور پر جب ان کی والدہ کی شہادت ہوئی 2007، تب سے لے کے آنورڈ جو بھی ان کی پارٹی کے اندر سے لوگ شہید ہوئے، ادروائز ملک کے اندر وہ جو سارا کچھ انہوں نے معاملات سارے دیکھے ہوئے ہیں، تو ہی اسپوک ویری کینڈیڈلی، اور اس حوالے سے بالکل انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کی. انہوں نے ظاہر ہے پورا احاطہ کیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. ان کمزوریاں کا فائدہ یا دہشت گرد اٹھا رہے ہیں. پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک وہ ایک کے بعد ایک دہشت گردی کے واقعے کرتے آ رہے ہیں. ہماری باری، آپ کی باری، کسی اور کی باری کا سیاست چلتا رہے گا، لیکن اگر ہم ابھی اس ایشو کو نہیں پکڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو قوتیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور اس ریجن کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ یونائٹڈ ہے، جو ٹارگٹ ہے وہ اس کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں. انہوں نے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ آج اگر ہم یہ سوچتے رہ گئے، اس انتظار میں رہ گئے کہ میں نہیں، وہ نہیں، تیسرا، تو ایونچولی پھر آپ بھی سامنے آئیں گے. لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ اگر دشمن اکٹھا ہے تو آپ بھی اکٹھے ہو جائیں. انہوں نے سیاسی اتحاد کی ضرورت کے اوپر زور دیا. یہ بھی ان کا بیان سنیں. دہشت گردوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ بطور سیاسی جماعت ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ ہم ایک قسم کا پولیٹیکل کنسنسس اس ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کم از کم آج یہ طے کر دیں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں اس ہال میں موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی سمجھے، ہم یہ مان لیں کہ یہ ہم سب کا دشمن وہ دہشت گرد ہے جو کل کے واقعے میں ملوث تھے اور جو کوئی دہشت گردی کا واقعہ میں ملوث ہوگا، اس کے خلاف ہم سب کو اکٹھے ہو کے جانا پڑے گا. ایک سیاسی اتحاد ساری سیاسی جماعتوں کا بننا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ جی چونکہ اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان افیکٹڈ پروونسز ہیں، تو ان کو جو بھی مدد چاہیے ہوگی، میری پارٹی بیسک پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے طور پر ہم اویلیبل ہیں. اور میں نے کل بھی اپنا کوئی پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ پختونخوا کا تنقید کیا، حکومت کا بھی تنقید ہوتا ہے، لیکن اس مسئلہ پہ چاہے وہ چیف منسٹر بلوچستان ہو یا چیف منسٹر پختونخوا ہو،
اگر وہ ہم سے کوئی مدد چاہتے ہیں کہ جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں لا اینڈ آرڈر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیسے ان کو مدد کر سکتے ہیں، obviously چاہے وہ حکومت ہو یا حکومت کے اتحادی ہو، unconditional support آفر کرنا چاہیے۔ کوئی کمی پیشی تھی یا ہے، آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامیں تاکہ ہم مل کر ان کو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا غلام حسین صاحب واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ کے اوپر آپ کو ضرورت ہے، پی ٹی آئی کے جو چیف منسٹر کے پی میں ہیں، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے ظاہر ان کے اپنے منسٹر ہیں، تو کہیں پہ بھی آپ کو ہماری ضرورت ہے، ہم اویلیبل ہیں، لیکن ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں، اختلافات بھی رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی چلتی رہے گی، لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں اپنے جو رینکس کے اندر جو ہمیں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن آپ کا اکٹھا ہے۔ چودھری صاحب تو یہی تو ہمارا موقع ہے، کل بھی آپ کو پتا ہم نے یہی کہا کہ بھئی اس کو 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھے اور اس کو ہینڈل کریں، سیاست تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، جو مرضی کرتے رہے۔ اچھا، لیکن میں ایک اہم بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بلاول نے کتنی خوبصورت گفتگو کی ہے، کتنی میچورٹی کی، کتنی سٹیٹس مین کی بات کی ہے کہ بھئی انہوں نے کہا کہ اس میں پالیٹکس نہیں ہے، اس میں ہم تمام کا مقصد ایک ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے ہم نے، اور یہ بھی دیکھیں وہ فورن منسٹر بھی رہے ہیں اور انہوں نے وہ بات دیکھیں جو کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ بہتر طریقے سے کہ جو بیرونی آقاؤں کا ذکر کیا ڈی جی ایس پی آر نے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے خطے کا ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس ملک کے میڈیا نے ایک قسم کی سیلیبریشن کی جا رہی تھی، وہ اس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے، یعنی کیا وہ ملک یا کیا ان کے میڈیا ہاؤسز وہ ان کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کی جو ہے وہ اس طرح وہ ان کو پیش کر رہے ہیں جیسے کوئی وہ بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی مذمت بھی ہونی چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، کیونکہ جب دیکھیں دہشت گردی اگر آج خدا نخواستہ پاکستان میں ہے، تو اگر پاکستان خدا نخواستہ پاکستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو کیا ساتھ جڑے ہوئے پڑوسی ملک بچیں گے؟ پھر ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان کے حالات بھی ٹھیک ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے حالات بھی ٹھیک ہوں تاکہ پورے خطے میں امن ہو۔